خوش آمدید۔ آج ہم دنیا کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے والے ہیں، یعنی سسٹمز کی نظر سے۔ یہ ایک ایسا زبردست فریم ورک ہے جو مشکل سے مشکل چیزوں کو بھی سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے، چاہے وہ قدرت ہو یا پھر ایک کمپیوٹر۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ شروع کرنے کے لیے ذرا اس سوال پر غور کریں، ایک قدرتی جنگل، انسان کا بنایا ہوا انٹرنیٹ اور ایک مشین جیسے کہ کمپیوٹر، ان میں آخر ایک جیسی کیا بات ہو سکتی ہے؟ جواب ان سب کے بنیادی ڈھانچے میں چھپا ہے، اور وہ ہے سسٹم کا تصور۔ اچھا، تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ ہمارا سفر شروع ہوگا سسٹم کی تعریف سے، پھر ہم قدرتی اور انسان کے بنائے ہوئے سسٹمز کے بیچ کا فرق سمجھیں گے، دیکھیں گے کہ سائنس میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور پھر کمپیوٹر کو ایک مثال کے طور پر جانچیں گے۔ آخر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ سوچ ہماری دنیا کو دیکھنے کے انداز کو کیسے بدل سکتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اور سب سے بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں، آخر یہ سسٹم ہے کیا چیز؟ بالکل سادہ لفظوں میں کہا جائے تو سسٹم کئی حصوں کا ایک ایسا گروپ ہے جو ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ جیسے ایک سائیکل کو ہی لے لیں، اس کے پیڈل، چین اور پہیے الگ الگ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جب یہ سب ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں تو ایک مشترکہ مقصد پورا کرتے ہیں، یعنی حرکت کرنا۔ کسی بھی سسٹم کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 4 بنیادی ستونوں میں توڑ سکتے ہیں۔ پہلا، اس کے اجزاء یا حصے کیا ہیں؟ دوسرا، اس کا مقصد کیا ہے؟ تیسرا، وہ کس ماحول میں کام کرتا ہے؟ اور چوتھا، اس کے سارے حصے آپس میں جڑے کیسے ہوئے ہیں؟ یہ چاروں چیزیں مل کر کسی بھی سسٹم کی پوری تصویر بناتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم سسٹم کی بنیادی تعریف جان گئے ہیں۔ اب چلیں اس کی 2 بڑی قسموں کو دیکھتے ہیں جن میں ایک بہت ہی بنیادی فرق ہے۔ ایک طرف ہیں قدرتی سسٹمز، جیسے ہمارا نظام شمسی یا کسی جنگل کا ایکو سسٹم۔ یہ خود بخود وجود میں آئے ہیں اور ان کا کوئی ایک واضح انسان کا دیا ہوا مقصد نہیں ہوتا۔ دوسری طرف ہے مصنوعی یا مین میڈ سسٹمز، جیسے ایک کار یا ایک گھڑی، جنہیں انسان نے ایک خاص مقصد کے لیے ڈیزائن کیا ہے۔ یہ فرق یاد رکھیے گا، بہت اہم ہے۔ اچھا، تو یہ سسٹم کا آئیڈیا صرف کوئی فلسفہ نہیں ہے، بلکہ یہ کئی سائنسی شعبوں کی بنیاد بھی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سائنس سسٹمز کو کیسے دیکھتی ہے۔ سائنس کی دنیا میں سسٹمز کو 2 طرح سے دیکھا جاتا ہے۔ قدرتی سائنس جیسے بائیولوجی پہلے سے موجود سسٹمز کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ ڈیزائن سائنس نئے مصنوعی سسٹمز بناتی ہے، اور اسی ڈیزائن سائنس کی ایک سب سے اہم شاخ ہے کمپیوٹر سائنس، جو ہمارے آج کے تجزیے کا مرکز ہے۔ تو چلیں اب اس ساری تھیوری کو ایک ایسی ٹھوس مثال پر لاگو کرتے ہیں جس سے ہم سب اچھی طرح واقف ہیں، یعنی کمپیوٹر۔ جی ہاں، بالکل، ایک کمپیوٹر مصنوعی سسٹم کی شاید سب سے بہترین مثال ہے۔ اسے انسان نے خاص مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اس کے بہت سے حصے ہیں جو ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، اور یہ خاص ماحول میں کام کرتا ہے۔ تو کمپیوٹر سسٹم کا ہدف کیا ہے؟ معلومات کو پروسیس کرنا۔ اس کے حصے کیا ہیں؟ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر، اور ان کے آپس میں رابطے کیا ہیں؟ وہ طریقے جن سے یہ سب آپس میں اور استعمال کرنے والے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں۔ یہ بالکل ہمارے سسٹم کے ماڈل پر پورا اترتا ہے۔ یہ جو بنیادی ڈیزائن ہے نا، اسی پر آج کے زیادہ تر کمپیوٹرز کام کرتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں وان نیومن آرکیٹیکچر۔ اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ یعنی CPU، پروگرام کی ہدایات اور ڈیٹا، یہ سب ایک ہی مشترکہ میموری کو استعمال کرتے ہیں۔ CPU میموری سے ہدایات لیتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، اور پھر ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے ذریعے باہر کی دنیا سے رابطہ کرتا ہے۔ یہی وہ زبردست ڈیزائن ہے جس نے جدید کمپیوٹنگ کو ممکن بنایا۔ اور یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ جب ہم کمپیوٹنگ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف میز پر رکھی ایک مشین نہیں ہوتی۔ سافٹ ویئر خود ایک سسٹم ہے، 2 یا 2 سے زیادہ کمپیوٹرز کا نیٹ ورک بھی ایک سسٹم ہے، اور ظاہر ہے انٹرنیٹ تو ان سب میں شاید سب سے بڑا اور سب سے پیچیدہ مصنوعی سسٹم ہے۔ تو اس سب کا فائدہ کیا ہے؟ یہ سب جاننے سے ہمیں آخر حاصل کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں چیزوں کو دیکھنے کا ایک نیا اور بہت طاقتور طریقہ ملتا ہے۔ تو اصل نکتہ یہ ہے، جب ہم دنیا کو الگ الگ ٹکڑوں کے بجائے سسٹمز کے مجموعے کے طور پر دیکھتے ہیں، چاہے وہ ہمارا اپنا جسم ہو، معیشت ہو یا ماحولیات، تو ہم ان کے کام کرنے کے پیچیدہ طریقوں اور ان کے اجزاء کی ایک دوسرے پر انحصاری کو بہت گہرائی میں سمجھ سکتے ہیں۔ یہ وضاحت اس سوال پر ختم ہوتی ہے، ذرا اپنے ارد گرد کی دنیا کو دیکھیں۔ ایک خاندان، ایک شہر، ٹریفک کا نظام یا ایک کمپنی، کیا ان سب کو ایک سسٹم کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا؟ ان کے اجزاء کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں، اور ان کے رابطے کیا ہیں؟ جب اس سوچ کو اپنایا جائے تو دنیا واقعی ایک بالکل مختلف جگہ نظر آنے لگتی ہے۔